Life like a wayfarer journeying, like a stranger on his way back home. ایک مسئلہ سمجھ لینا چاہیے. وہ مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو جھوٹا ہے یہ ہندوانہ تصور ہے. اسلام میں کچھ جھوٹا نہیں ہے، اسلام میں سب سچا ہے. یہ جو جھوٹے کا تصور ہے، پینے کے بعد جو بچا ہے کہ جھوٹا پانی، کھانے کے بعد جو بچا ہے کہ جھوٹا کھانا، یہ جھوٹے کا تصور، یہ ہندوانہ تصور ہے. اسلام میں جھوٹا کچھ نہیں ہے، اسلام میں سب سچا ہے. اور چونکہ ہم ہندوؤں کے ساتھ رہتے ہیں اس لیے ان کا وہ جھوٹا لفظ ہمارے یہاں آ گیا ہے، ہمارے محاورات میں آ گیا ہے. ہندوؤں کے یہ جھوٹے کا تصور ہے اور اسی وجہ سے دو ہندو ساتھ نہیں کھائیں گے. یہ الگ پتے پر کھائے گا، وہ الگ پتے پر کھائے گا، وہ الگ پتے پر کھائے گا، وہ الگ پتے پر کھائے گا. ان کے وہ جھوٹے کا تصور ہے. تو اس لیے میرے بھائیوں سمجھ لو اسے اچھی طرح سے، اسلام میں جھوٹے کا کوئی تصور نہیں ہے. اسلام میں جو بچا ہوا ہے اس کے لیے حدیثوں میں جو لفظ آیا ہے وہ لفظ آیا ہے سور. سور کے معنی بقیہ، بچا ہوا. گلاس میں جو بچ گیا وہ سور ہے، یعنی بچا ہوا. کھانے میں جو بچ گیا وہ سور ہے، بچا ہوا. اور یہ ایک جو لوگوں میں مشہور ہے کہ سور المؤمن شفاء، مسلمان کا بچا ہوا شفا ہے. سور المؤمن مانے مسلمان کا بچا ہوا. مسلمان نے کھایا اس میں سے بچ گیا، مسلمان نے پیا اس میں سے بچ گیا، یہ کھانے پینے سے بچا ہوا یہ شفا ہے. یہ جو مسلمانوں میں مشہور ہے اس کی بھی اسلام میں کوئی اصلیت نہیں. اسے بھی سمجھ لو، اس کی بھی اسلام میں کوئی اصلیت نہیں ہے. بلکہ بہت سے لوگ اسے حدیث کے طور پر بیان کرتے ہیں سور المؤمن شفاء، لیکن حدیث کی کتابوں میں اس کی صراحت ہے کہ یہ کوئی حدیث نہیں. حدیث کی کتابوں میں جو گھڑی ہوئی حدیثوں کی ہیں اس کے لیے کتابیں الگ ہیں. انہوں نے بتلایا کہ یہ حدیثیں گھڑی ہوئی ہیں، وہ موضوعات کی کتابیں کہلاتی ہیں. تو موضوعات کی کتابوں میں یہ صراحت ہے کہ سور المؤمن شفاء، اس حدیث کی کوئی اصل نہیں، یعنی یہ حضور کا ارشاد نہیں. لہذا یہ تصور بھی اسلامی نہیں ہے کہ کسی کا بچا ہوا جو ہے اس کو استعمال کرنا ہی چاہیے، وہ شفا ہے. نہیں، یہ کوئی نہیں. دیکھو یہاں رکو، پھر ایک تو ہے مسلمان کا بچا ہوا، میں اس کے بارے میں گفتگو کر رہا ہوں، اور ایک ہے کسی نیک آدمی کا بچا ہوا. کسی نیک آدمی کا بچا ہوا وہ تبرک ہے، اس کی اسلام میں اصل ہے. کسی نیک آدمی کا کھانے سے بچا ہوا، پینے کے بعد بچا ہوا، یہ تبرک اس کی اسلام میں اصل ہے. کیا اس کی اصل ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب کوئی چیز نوش فرماتے تھے اور نوش فرمانے کے بعد بچ جاتا تھا، جو دائیں بیٹھا ہوتا تھا اسے دیتے تھے. پھر وہ پی کر کے اس کے بعد والے کو دے گا، پھر اس کے بعد والے کو، پھر ادھر سے بائیں ہاتھ والے کو نہیں دیا جائے گا. یہ اسلامی طریقہ ہے کہ میر مجلس جب کوئی چیز پیے گا اور بچی ہوئی دے گا تو اپنے دائیں ہاتھ والے کو دے گا. الایمن فالایمن، یہ حدیث ہے کہ دائیں کو دو، پھر وہ اپنے دائیں کو، پھر وہ اپنے دائیں کو. یہ طریقہ اسلامی ہے. تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک مرتبہ دودھ نوش فرمایا. کسی نے دودھ کٹورا پیش کیا تو حضور نے نوش فرمایا اور بچ گیا. تو ادھر دائیں طرف ابن عباس بیٹھے ہیں جو لڑکے ہیں. کتنے ہیں؟ کوئی بچہ بھی یہاں نہیں ہے، 11-12 سال کے بچے. عبداللہ ابن عباس یہ 11-12 سال کے ہیں. جب حضور کی وفات ہوئی اس وقت تک وہ بالغ نہیں ہوئے تھے، بالغ ہونے کے قریب ہوئے تھے. تو اس وقت یہ 11-12 سال کے ہیں. اور ادھر صدیق اکبر بیٹھے ہیں بائیں طرف. یہ تو صحابہ میں سب سے افضل ہیں، اور یہ بچہ ادھر اتفاقاً بیٹھا. تو حضور نے جب بچہ بچ گیا تو حضور نے اس بچے سے کہا کہ اگر تو اجازت دے تو میں یہ بچہ ہوا ان کو دوں. تو بچے نے کہا حضور آپ کا بچہ ہوا میں ایک دوسرے کو دینے کی اجازت نہیں دیتے. اس نے کہا کہ لا اوثرک علی سورک احدا، میں آپ کے بچے ہوئے پر دوسرے کو ترجیح دوں؟ میں دوسرے کو ترجیح نہیں دیتا. تو حضور نے گویا ناراض ہو کر کے زور سے اس کے ہاتھ میں پیالہ پٹکا کے لے پی.
ایک حدیث، ایک مرتبہ ایسا ہوا گھر میں حضور تشریف فرما ہیں اور گھر کی خاندان کی اور گھر کی عورتیں جمع ہیں. حضور کے خدمت میں دودھ پیش کیا گیا تو حضور نے نوش فرمایا، اور حضور کے دائیں طرف بیٹھی ہوئی تھی حضرت ام ہانی. یہ حضور کی چچازاد بہن ہے اور حضرت علی کی حقیقی بہن ہے. وہ ادھر بیٹھی تھی تو وہ قاعدے کے مطابق حضور نے وہ دائیں طرف بیٹھی ہوئی تھی ان کو دے دیا، انہوں نے پی لیا. پی چکی پھر کہنے لگی یا رسول اللہ مجھ سے تو گناہ ہو گیا، میرے لیے دعا فرمائیے اللہ میرا گناہ معاف کریں. حضور نے پوچھا بھئی کیا گناہ ہو گیا؟ کہنے لگی میرا تو روزہ تھا آج، میرا تو آج روزہ تھا، مگر میں نے سوچا کہ اگر میں روزہ رکھتی ہوں تو آپ کا تبر رک جاتا ہے، دوسری لے اڑیں گی، میں تو روزہ کہہ کر رہ جاؤں گی، کوئی شام تک یہ دودھ میرے لیے تھوڑے بچے گا، لہذا میں روزے میں اگر روزے کو بچاتی ہوں تو تبر رک جاتا ہے، یہ دوسری لے اڑیں گی. تو میں نے سوچا کہ تبرک کو حاصل روزہ تو میں کل بھی رکھ لوں گی، اس لیے میں نے تو روزہ گویا جان کر توڑ دیا، نفلی روزہ ہے، نفلی روزہ میں نے گویا جان کر توڑ دیا. تو حضور نے فرمایا کوئی بات نہیں، دوسرا روزہ اس کے بدلے میں رکھ لیجیے. تو اب دیکھیے حضور کا تبرک حاصل کرنے کے لیے انہوں نے نفلی روزہ جان بوجھ کر توڑ دیا ہے کہ یہ تبرک مجھے ہی ملے، دوسری نہ لے اڑیں. تو غرض اس کی تو شریعت میں اصل ہے، کسی نیک آدمی کا بچا ہوا کھانا یا پانی بچا ہوا ہو تو یہ تبرک ہے، شفانی برکت تبرک، اس کی تو اسلام میں اصل ہے. لیکن کسی بھی مسلمان کا بچا ہوا شفا ہے، اس کی اسلام میں کوئی اصل نہیں. اور یہ جو جملہ چلتا ہے سور المومن شفاء، مسلمان کا بچا ہوا شفا ہے، موضوعات کی کتابوں میں صراحت ہے کہ اس حدیث کی کچھ اصل نہیں ہے. پھر ہے کیا ہے؟ یہ بچا ہوا ہے، تمام انسانوں کا بچا ہوا پاک ہے، مسلمان کا بچا ہوا وہ بھی پاک ہے، ہندو کا بچا ہوا وہ بھی پاک ہے، عیسائی کا بچا ہوا وہ بھی پاک ہے، بنگی کا بچا ہوا وہ بھی پاک ہے، سب انسان ہے، انسانوں کا بچا ہوا پاک ہے. اگر کوئی ناپاکی اس میں نہیں پڑی ہے تو ہر انسان کا بچا ہوا پاک ہے، اسے استعمال کر سکتے ہو، بس اتنی ہی بات ہے.